اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. پاکستان کے مختلف شہروں میں خواتین فٹ بال کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں وہ مختصر لباس پہن کے کھیلتی ہیں. حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن یہ لوگ کہاں سنتے ہیں مولویوں کی. لوگ یہ بولیں گے لو ہمارے فٹ بال کے پیچھے پڑ گئے. یہ تو کوئی بات نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، مزے اڑاؤ، تم نے آنا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ کی طرف. فٹ بال کھیلنا، اس طرح اپنے جسم کو ایکسپوز کرنا، یہ عورت کے بنیادی حقوق میں نہیں ہے. بنیادی حقوق روٹی پانی، عزت، کپڑا، مکان، یہ چیزیں ہوتی ہیں بنیادی حقوق. آج کل بنیادی حقوق کا جو فہرست ہے نا بہت طویل کر دی گئی ہے. کوئی کپڑے پہن کے گھومے، کپڑے اتار کے گھومے، وہ بھی بنیادی حقوق میں شامل ہے. کل ایک پولیس والے آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی لڑکا لڑکی کہیں پارک میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس والے جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ تمہاری کیا لگتی ہے، کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب پوچھتے ہیں، کہتے نہیں یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں اجازت نہیں ہے؟ یہ تو غیر قانونی ہے، میاں بیوی نہیں ہے، وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب پوچھیں تو اس نے کہا اب یہ قانون ہے کہ یہ عورت کے بنیادی حقوق میں پولیس حق تلفی کر رہی ہے. عورت کو حق ہے جہاں چاہے بیٹھے، تو اب پولیس کو اجازت نہیں ہے وہ جا کے پوچھے، وہ الٹا ہمارے خلاف کیس کر دے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ دیکھو ویمن رائٹس کے نام پہ کیسی بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے نا، عورت کے حقوق کے نام پہ. اس میں حق اس کا مارا جا رہا ہے جو آپ کی بیوی ہے، وہ گھر میں، اور آپ ڈیٹے مار رہے ہو کس کے ساتھ؟ انٹیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹے مار رہے ہو. تو وہ جو عورت ہے جو آپ کی بیوی ہے اس کے کوئی بنیادی حق نہیں ہے. تو قانون کو چاہیے نا کہ پوچھے بیگم تیری کمبخت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کس کے ساتھ یہاں پارک میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو بنیادی حق تو پہلے اس کا ہے نا. اس کو کیوں نہیں لے کر آیا پارک میں؟ اس کو الو بنایا ہوا ہے. میں وسیم سے ملنے گیا ہوا ہوں، میں مدنی مسجد گیا ہوا ہوں. تو یہ ویمن رائٹس کے ٹوپی ڈرامے جو ہے نا، یہ سب ڈرامے بازی ہے. یہ میں رائٹ وائٹ کچھ بھی نہیں ہے. معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کرنا. تو فٹ بال بھی کھیلیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا کھیلیں گی خواتین. تو لیکن یہ مولویوں کی سنے گا اب کوئی بھی نہیں، بلکہ مذاق اڑائیں گے. تو اڑانے دو. اللہ نے موت تو اللہ نے دینی ہے، حساب مولویوں نے تھوڑی لینا ہے. حساب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. ہم تو اپنے گھر پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کہ کیا خیال ہے؟ آپ بھی اپنے گھر پہ کنٹرول کریں. کہ آپ کی بیگم اگر فٹ بال کی کھلاڑی بننے جا رہی ہے، اس کو بولو اللہ کی بندی گھر میں بیٹھے یار، تو بیٹھ کے کوئی گھر میں کوئی اللہ اللہ کر. کچھ تجھے پڑھنا ہے تو پڑھنے پر پابندی نہیں ہے، ایجوکیشن سب کے لیے ہے، آپ پڑھو. لیکن یہ کیا کہ یار آپ جا کے جناب فٹ بال کھیلنا ہے گھر میں، تھوڑا سا بڑا صحن، بیگم کے ساتھ خود فٹ بال کھیلا کریں آپ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہیں نا اپنی زوجہ کے ساتھ. تو اچھا، اس زمانے میں دیندار آدمی کو چاہیے اپنی بیوی کو ٹائم دیا کرے، تفریحی مقامات پر لے جایا کرے، کیونکہ یہ زمانے میں بہت ضروری ہے. دیندار عورتیں بعض دفعہ دیندار آدمیوں سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوتی ہیں کہ کس مصیبت میں پھنس گئی میں، کیونکہ نہ وہ اس کو خود جانے دیتا ہے، نہ خود کہیں لے کے جاتا ہے اس کو. تو جو جائز تفریحات ہیں وہ تو کراؤ نا. ابے سینما گھر میں جانے پر آپ نے پابندی لگائی، فلمیں دیکھنے پر پابندی لگائی، تو جو جائز تفریحات ہیں وہ تو کراؤ نا. اس پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں. تو وہ گھر جو ہے نا اس کے لیے جیل خانہ اور قید خانہ بن جاتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں یار کسی لبرل آدمی سے شادی کر لیتے ہیں نا تو زیادہ اچھا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آج دیندار آدمی کو بھی دین اپنے مطلب کا چاہیے. جہاں دین اس کو بیوی کے حقوق بتا رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دفعہ سفروں میں اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. سمجھتے ہو؟ آج دیندار لوگوں میں اکثریت یہ کام نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں عورت گھر کی چار دیواری میں رہے گی، گھر میں رہے گی، وہ باہر نکلے گی تو یہ صحیح نہیں ہے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سفروں میں لے کر گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ تو آپ یہ کیا بات ہے کہ آدھا دین پر عمل کر رہے ہو کہ عورت نہ فٹ بال کھیلے، نہ میدان میں جا کے کرکٹ کھیلے، یہ بھی ٹھیک ہے، نہ وہ بے پردہ گھومے. تو پورا دین تو یہ ہے کہ پھر خود بھی تو اس کو لے کے جاؤ نا کہیں. نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو بھائی، میرے اندر جتنا دم ہے نا میں بول بول کے تھک جاتا ہوں. میرے پر پراٹھے دو ہیں نا، اس یہ تو نہیں کہ وہ اتنی انرجی ہوگی نا جتنے دو پراٹھوں سے انرجی ہوتی ہے. کیا خیال؟ کل مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا بیوی کو سفر پہ ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حالات ہو گئے ہیں، یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، یعنی وہ اس کو سمجھ رہا ہے گناہ کبیرہ ہے اگر سفر پہ لے گا ساتھ. تو دیندار لوگوں کو جائز تفریحات، ناجائز نہیں، سینما گھر میں نہ لے جائیں فلم دکھانے کے لیے اس کو، جائز تفریحات دوسروں سے زیادہ کرانی. جائز اس کا حق پورا دو گے، پھر وہ ناجائز کا مطالبہ کرے تو آپ بولو گے بیگم ہم تمہارے جائز مطالبے سارے پورے کر رہے ہیں، تمہیں پیزا بھی کھلا دیا، برگر بھی کھلا دیا،
تمہیں جناب ہم نے چمونی آپا کے بھی لے گئے ملانے کے لیے, تمہاری سہیلیوں کے بھی لے گئے, تمہیں جتنی ہماری جیب نے گنجائش دی تھی گلگت چترال بھی لے گئے, ہم نے تمہیں ناران کاغان بھی دکھا دی. اب کیا چاہتی ہو ہے بھائی؟ تو وہ بھی غیرت میں آئے گی, بھائی واقعی میرا میاں اتنا اچھا ہے. اور اگر آپ صرف اس پہ پابندیاں لگائے جا رہے ہو, اس کی جائز تفریحات کو پورا نہیں کر رہے, تو وہ کہے گی اس کا اصل میں اپنا پیسہ بچانے کی ٹھڑک ہے. لیول کیا لگایا ہوا اس نے؟ اسلام اور دین کا. ٹھڑک کیا ہے؟ کنجوس آدمی ہے, پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا, اس پہ شریعت کا لیول لگایا ہوا اس نے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے بعض لوگ 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں اور دوستیاں بھی بہت رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہیں لڑکیوں سے. جب شادی کی بات آئے گی تو سنت ہے, تو بھائی یہ سنت ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم سے زیادہ کون اس سنت کو کہے گا. لیکن وہ کیا کر رہا ہے بھائی تو, وہ بھی تو ناجائز ہے نا. اور پھر وہ اس کو اسی گھر میں لا کے بیوی کو رکھ دینا, اس کے حقوق ادا نہ کرنا, یہ کیا ہے؟ تو شریعت کا لیبل ایسے استعمال نہ کریں کہ آپ اپنی کوئی ٹھڑک پوری کر رہے ہیں اور شریعت کا لیبل لگا کے. جب شریعت ہے تو پھر کیا ہے؟ بعض لوگ دوسری انٹیوں کو جا کے صبح و شام دیکھتے ہیں, اپنی بیوی کو پردہ کرا رہے ہوتے ہیں انٹوں سے. صحیح ہے نا؟ عورت دیکھتی ہے یار اس نے لیول شریعت کا لگایا ہوا ہے, لیکن جب میری بہن آتی ہے تو بڑا فری ہو رہا ہوتا ہے وہ, اور اپنے بھائی سے مجھے کیا کرا رہا ہوتا ہے؟ پردہ. تو وہ سمجھ جاتی ہے یہ دین وین نہیں ہے, یہ لیول کیا ہے؟ دین کیا ہے. وہ ہوشیار ہے نا, وہ آپ کے بیوقوف تھوڑی بنے گی. تو آپ نے جب دین پر عمل کروانا ہے, دیکھو پیغمبروں کی تعلیمات میں کیا ہے, پیغمبر جب بھی اپنی قوم سے کہتے تھے نا کہ یہ کرو یہ مت کرو, وہ کہتے تھے ہم سب سے زیادہ خود اس بات کے پابند ہیں جو ہم تمہیں آرڈر دے رہے ہیں. تو آپ خود عمل نہیں کرتے, پھر آپ گھر والوں پہ اثر نہیں ہوتا اس کا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.